اور جیسے کہ بات ہو رہی ہے اس وقت جو جنگ کی صورتحال ہے، اور تین جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں یہ جنگ پھیلتی جا رہی ہے اور کسی طرح تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے، دونوں طرف سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران بھی اپنے دفاع میں بھرپور جوابی کارروائی کر رہا ہے۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے عرفان غوری نے، جو کہ سینئر تجزیہ کار ہیں، اور اشفاق حمدانی ایکسپرٹ ہیں کرنٹ فورن افیئرس کے۔ دونوں ہی مہمانوں کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے عرفان غوری صاحب آپ کی طرف آؤں گی کہ اب ٹرمپ نے اب سے کچھ دن پہلے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جنگ کے بعد جو ہے وہ ایران کا نقشہ ہے وہ اس طرح نہیں رہے گا، اور جو ایران کا جو بیسک ڈھانچہ ہے وہ بھی جو بیسک اسٹرکچر ہے ہم اس کو بھی تبدیل کر کے رہیں گے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹرمپ کی باتوں میں جیسے پہلے صداقت نہیں تھی، ابھی بھی اسی طرح کی بات ہے، یا وہ کسی بیس کے اوپر یہ بات کر رہے ہیں کہ جیسے وہ پلاننگ کرتے رہے اسرائیل کے ساتھ حملے کی اور یہاں پر کرتے رہے کہ نیگوسیشن ہو رہی ہے، انگیج کر کے رکھا ایران کو اور ٹائم گین کرتے رہے؟ تو کیا کہیں گے آپ اس اوور آل سچویشن پر؟ جی بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں، یہ جب سے یہ جنگ شروع ہوئی اور اس سے پہلے بھی کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران کے اوپر بہت ساری پابندیاں اور بہت زیادہ پریشرز رہے، اور اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ پچھلے سال جو جون کے اندر 12 دن کی جنگ تھی، اس کے بعد ابرپٹلی انہوں نے وہ جنگ ختم کی، لیکن اس دفعہ بڑا میسو قسم کا کئی ہفتوں سے ایک پریشر جو ہے وہ بلڈ اپ کرتے رہے، اور اس کے بعد ابھی مذاکرات والا جو سلسلہ تھا وہ ابھی چل ہی رہا تھا، تو پھر یہ اسرائیل نے پہلے حملہ کیا اور اس کے ساتھ جو ہے وہ امریکہ بھی ساتھ داخل ہو گیا۔ اور شروع سے یعنی جب آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ جنگ شروع ہوئی تو اس کے جو ایمز بتائے گئے وہ ایون امریکنز بھی اس پہ کوئی زیادہ اس سے زیادہ وہ نہیں تھے، ان کو بھی اطمینان نہیں تھا کہ یہ جو ایمز بتا رہے ہیں کیا یہی ایمز ہیں۔ اور اب جو بات آگے آ رہی ہے یہ تو اس طرف معاملہ جا رہا ہے کہ جیسے وہ کوشش یہ کرنے جا رہے ہیں کہ جو ایران ہے وہاں پہ بلکنائزیشن والا، اور آپ اگر یہ پچھلے کچھ دیکھیں، پچھلے کئی عرصے کے اندر امریکہ نے اور ویسٹ نے یہ ہمارے جو مڈل ایسٹ کے بہت سارے ممالک کے اندر آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ اسی طرح کی اٹیمپٹس ہوئی ہیں، مڈل ایسٹ میں بھی، افریقہ میں بھی۔ آپ لیبیا کو دیکھ لیں، آپ سوڈان کے اندر دیکھ لیں، آپ یہ جو ابھی شام میں ہوا، عراق میں ہوا، تو یہ ایک ایسی صورتحال پیدا کر دیتے ہیں۔ اور ایون افغانستان کے اندر جو ابرپٹلی جب وہ چھوڑ کے گئے ہیں تو اس کے بعد کی جو صورتحال بنتی ہے وہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ وہ سب کے لیے ایک مسئلہ کریٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی ان کی اٹیمپٹ یہی نظر آ رہی ہے کہ جو پہلے ان کا یہ تھا کہ شاید جیسے ہی جو ایران کے جو رہبر ہیں ان کو علی خامنائی صاحب جو ہیں وہ جیسے ہی ان کے اوپر اسیسینیشن ہوئی تو ان کی توقع یہ تھی کہ شاید لوگ باہر نکل آئیں گے اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ پورا جو ہے نا وہ ایک رجیم چینج اور یہ سارا کچھ ہوگا۔ لیکن نظر یہ آیا کہ اس کے بعد بجائے اس کے کہ جو ان کی توقعات تھیں ان کے برعکس ایرانی قوم ابھی تک جو نظر آ رہا ہے وہ زیادہ یونائٹڈ ہے، اور ایرانینز جو ہیں ابھی آپ نے ان کا بھی سنا ہوگا کہ وہ لمبی جنگ کے لیے بھی یعنی وہ تیار ہیں۔ تو یہ صورتحال نظر آ رہی ہے۔ جی اچھا صاحب، اب ایران نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ اس نے کویت پہ جو امریکی اڈے کے اوپر حملہ کیا تھا اس میں 220 سے زیادہ فوجیوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ ایک بڑی کثیر تعداد ہے، بہت بڑی ہلاکتوں کی تعداد ہے، اور اگر ایسا ہوا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں ایران کے اس دعوے میں کتنی صداقت ہے؟ کیونکہ دیکھیں اسرائیل اپنی طرف سے دعوے کر رہا ہے، امریکہ اپنی جانب سے کچھ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، صدر ٹرمپ ابھی جیسے ہم نے ڈسکس کیا، اور پھر ایران اپنی طرف سے دعوے کر رہا ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ ان دعووں میں کیا کسی بھی طرح سے ہو رہے ہوں کتنی سچائی ہے اور کتنا جو ہے بڑھا چڑھا کے بتایا جا رہا ہے؟ دیکھیں، آج 10 روز گزرنے کے بعد یہ واضح ہو رہا ہے کہ امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان یہ جنگ ایک محدود فوجی کارروائی نہیں رہی، اور اس کے اثرات پورے خطے میں محسوس کیے جا رہے ہیں۔ تو کویت کے اندر ایک بڑا جن کا اڈا تھا، اور اس کو انہوں نے جو
ईरान ने उस पर जो अटैक किया, यकीनी तौर पे ईरान की इस बात में अगर 200 नहीं है तो कम से कम एक बड़ी तादाद अमेरिकन की, जो कि अमेरिका की वो तड़प बता रही है, अमेरिका की तरफ से वो रद्द-ए-अमल बता रहा है कि अमेरिका को काफ़ी बड़ा नुकसान वहाँ पे हुआ है। इसके अलावा अगर आप देखें तो अमेरिका को दीगर अड्डों पर भी उसको बड़ा नुकसान हुआ है। जितनी भी बेस उनकी थी, ईरान ने उन सबको हिट किया है, लेकिन उसके साथ साथ ये चीज़ बड़े गौर करने वाली है कि अमेरिकन जो सदर है उनका बयानिया डेली बुनियाद पे नहीं बल्कि सुबह शाम की बुनियाद पे बदल रहा है। तो अमेरिकन इंतज़ामिया का, उनके प्रेसिडेंट का बदलता बयानिया भी ये बता रहा है कि यकीनी तौर पे उनको समझ नहीं आ रही कि ईरान ने कर क्या दिया है। तो यकीनी तौर पे ये तो नहीं होता कि सिर्फ ईरान ही के लोग जो है ईरान ही के मुतासर होंगे या ज़ख्मी होंगे या शहीद होंगे। ये अमेरिकन जो या इसराइली शहरी हैं, फौजी हैं, यकीनन वो भी इस हलाक हुए होंगे और ज़ख्मी भी हुए। तो ये नुकसान और उनकी जो रद्द अमल है वो बता रहा है कि अमेरिका को अब तक काफ़ी नुकसान हो चुका है। बिल्कुल इरफान साहब, अब ये जैसे भी बता रहे हैं कि अमेरिका को बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है और ये जो इस वक्त जो सूरत हाल है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि ईरान में भी काफी नुकसान हुआ है और ईरान मुसलसल धमकियां भी दे रहा है। अब आपको लगता है कि जो चाइना और रूस ईरान का साथ दे रहे हैं, वो ये जो सुपर पावर्स का जो गेम है उसमें ईरान जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग बनेगा इन दोनों के खुले, ये मेरे ख्याल में वो ममालिक हैं कि जिन्होंने खुल के कहा है कि ईरान की हिमायत की है। देखें, यहाँ पे चाइना और रूस का जो है ना वो ईरान को स्ट्रांग बनाने का मेरा ख्याल है कोई प्रोग्राम नहीं है। उनके अपने इलाकाई वहाँ पे इंटरेस्ट है, खिते के अंदर अपनी दिलचस्पियाँ हैं। अगर ईरान नाकाम होता है, अल्लाह ना करे, और ये जो आप कंट्रोल जो आज ईरान के पास है जहाँ जहाँ पे, यहाँ सब जगहों पे अमेरिका आके बैठेगा, तो फिर चाइना को खिते के अंदर अपनी ट्रेड के हवाले से, अपनी पॉलिसियों के हवाले से इतनी वो आसानी नहीं होगी जितनी आज ईरान को है। इसी तरह रूस भी देख रहा है कि हाल ही में जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का तनाज़ा है, इसके तनाज़र में भी रूस को भी नज़र आ रहा है कि रूस को भी इस खिते के अंदर वो हैसियत नहीं रहेगी जो हैसियत रूस की इस वक्त तक मौजूद है। तो यकीनी तौर पे बड़ी जो ताकतें हैं उनके अपने इंटरेस्ट की गेम भी है, उनके इंटरेस्ट में है, लेकिन चीन और रूस कभी ये नहीं चाह रहे थे कि ईरान के ऊपर हमला किया जाए और ईरान को इस तरह मुलव्वस किया जाए। यहाँ आपको ये बात भी समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान के लिए ईरान एक फ्रंट लाइन का किरदार अदा कर रहा था, और आज अगर हम देखते हैं तो बिल्कुल ईरान के हवाले के में तो वो इन्वॉल्व नहीं है, मसरूफ़ है। अपनी मसरूफियत को, अपनी तबाही को पसे पर्दा डाल के वो पाकिस्तान को भी धमकियां दे रहे हैं कि हम पाकिस्तान का ये करेंगे, हम चाइना का वो करेंगे। तो यकीनी तौर पे पाकिस्तान को भी ये चीज़ बड़ी अच्छी तरह समझने की कोशिश है कि पाकिस्तान को इस जंग से दूर रहना है। इस जंग में अगर कूदना है तो वो इसराइल के खिलाफ कूदना है, ना कि अमेरिका को कहीं पे सपोर्ट देनी है। क्योंकि अमेरिका का जो किरदार है वो अफगानिस्तान के अंदर हमने देखा है, वो इराक के अंदर हमने देखा है, वो शाम लीबिया के अंदर देखा है। तो इसलिए पाकिस्तान को अपनी खुद मुख्तारी के लिए खड़ा होना होगा और पाकिस्तान को अपनी बका के अंदर खड़ा होना होगा। आज लोग सवाल उठाते हैं सऊदी अरब और पाकिस्तान के जो एग्रीमेंट है उसके हवाले से। आप देखें हम कितने दिन से जंग में हैं, क्या सऊदीया ने एक बार भी आके हमें पूछा है कि हाँ भाई हमारा आपके साथ माहिदा है? तो आज अगर हम अपनी बका की जंग अकेले लड़ रहे हैं तो इसलिए हमें किसी के लिए भी अपनी कंधे को जो है वो पेश नहीं करना चाहिए। ये जो सिचुएशन अभी पाकिस्तान में अभी बयान कर रहे थे अशफाक साहब, ये सब पाकिस्तानियों के जहन में भी है कि जिस तरह से अब ये कहा जा रहा है कि अगर वो ईरान पे कर सकते हैं तो पाकिस्तान की तरफ भी आ सकते हैं, और पाकिस्तान जो है वो अमेरिका की नजर में भी बहुत अच्छा है। और डिफेंस एग्रीमेंट जो हुआ है सऊदी अरब से, तो सऊदी अरब के खिलाफ भी वो खुल के नहीं बात कर सकते, जाहिर सी बात है उनके साथ डिफेंस एग्रीमेंट में। अब इस तमाम ये जो सिचुएशन है इसमें पाकिस्तान DGISPR भी इस बात को कह चुके हैं कि हम एक न्यूक्लियर पावर है,
اگر یہ جنگ تھوڑی سی بھی ڈائیورٹ ہوتی ہے اس طرف سے، سرحد کے اس پار سے اس طرف، تو پھر اس کا کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پہ کہاں پہ کھڑا ہوا ہوگا؟ اور ہم پیس بورڈ کے بھی ممبر ہیں. جی اس میں دیکھیں ہمارے لیے تو ظاہر ہے بہت ہی ایک مشکل صورتحال ہے، ابھی بھی مشکل ہے اور پھر آگے چل کے اور مشکلات نظر آ رہی ہیں اگر خدا نخواستہ یہ جنگ اور لمبی ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ایران جو ہے نہ صرف کہ امریکہ کے اسرائیل کے اوپر اٹیک کر رہا ہے، بلکہ جو کہ مڈل ایسٹ کے جو ملک جہاں جہاں پہ بھی امریکی جو ہیں وہ تنصیبات ہیں، امریکی دفاعی جو ان کے انسٹیٹیوشنز ہیں، ان سب پہ اٹیک ہو رہے ہیں، انکلوڈنگ ان سعودی عربیہ، یو اے ای، قطر، کویت، یہ ساری جگہوں پہ. تو اس ساری صورتحال کے اندر دیکھیں ہمارا بڑا ہی ایک نازک صورتحال ہے. ایک طرف ایران ہے جو کہ ہمارا ظاہر امیڈیٹ نیبر ہے، برادرلی کنٹری ہے، اور دوسری طرف ہمارے جو دوسرے عرب دوست ہیں اور پھر امریکہ ہے. ہم دیکھیں ہم ایران تو اتنے عرصے سے کئی دہائیوں سے جو سینکشنز اور وہ ساری چیزوں کے باوجود وہ سروائیو کرتا رہا ہے، لیکن وہ ایک ریسورس رچ کنٹری ہے جہاں ان کے پاس تیل ہے اور ان کی صورتحال بڑی ہم سے مختلف ہے. ہماری تو یہ صورتحال ہوتی ہے کہ اگر ابھی آئی ایم ایف کی ہمیں ٹرانچ بند ہو جائے، یا یہ جو ممالک جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یو اے ای کی بات کر رہے ہیں یا سعودی عرب والے، وہ اگر ہمارے پاس جو ریزروز رکھے ہوئے ہیں ہمارے اسٹیٹ بینک کے اندر اگر وہ نکال دیتے ہیں تو ہماری پوری معیشت جو ہے نا وہ ڈاواڈول ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے امریکہ کا بھی جو صورتحال ہے کہ وہ اگر آئی ایم ایف اور یہ جو انٹرنیشنل ادارے ہیں جہاں پہ ان کی گرپ ہے، وہ اگر ہمارے حوالے سے سخت کوئی قسم کا اقدام کے اوپر آ جائیں تو ہمارے لیے تو بڑی مشکل صورتحال ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم ابھی تک ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم ایک تو یہ کہ یہ اس کو جتنی جلدی ہو سکے ڈی ایسکیلیشن ہو جائے اور کوئی جنگ بندی اور کوئی مذاکرات کا سلسلہ یا کوئی ایسی صورتحال بن جائے، اور دوسری جو ہے وہ ہمارا یہ ہے کہ وہ یہ جنگ مزید جو جن ملکوں کے اوپر ایران کے نے اٹیک بھیجے ہیں، جو دو کے ایرانینز بڑی کلیئرلی یہ بات کہتے ہیں کہ وہ یہ وہ ہیں جو امریکی اڈے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ان کی جو سورینٹی ہے جب اس کے اوپر اٹیک ہوتا ہے تو وہاں کی جو عوام ہے، کیونکہ دیکھیں اس سے یہ بھی ایک نیا پہلو نکل آیا کہ امریکہ جس نے وہاں پہ بلینز آف ڈالرز کا اپنی دفاعی تنصیبات لگائیں اور ان ملکوں کو بھی یہ گارنٹی دی کہ ہم کوئی آپ کے اوپر نہیں آ پائے گا، یا ہم جو ہے وہ ہمارے جو پیٹریاٹ ہیں یا ہمارا جو ڈیفنس سسٹم ہے جو لگا ہوا وہ اتنا سٹرونگ ہے، چاہے وہ اسرائیل کا آئرن ڈوم ہو یا باقی ہیں، تو وہ اتنا سٹرونگ ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ وہ جو حکمت عملی ایران نے اپنائی اس سے یہ ہے کہ وہ بڑی حد تک بہت، یعنی اگر وہ 100% نہیں تو 20%، 30% تک بھی اگر اس کے میزائلز اور اس کے ڈرونز وہاں پہنچ رہے ہیں تو یہ ایک بڑی ہی ایسی صورتحال نظر آ رہی ہے کہ جس کے اندر یہ آگے چل کے یہ جنگ پھیل سکتی ہے، اور اگر یہ مزید پھیلی تو پھر ظاہر ہے کہ ہمارے لیے بھی بڑی ہی ایک مشکل صورتحال ہوگی، نہ صرف یہ اس اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، بلکہ معاشی اعتبار سے بھی. آپ ابھی یہ دیکھیں کہ ابھی اس وقت ہمارے ہاں یہ 2 دن پہلے یعنی جو ہمارے ہاں تیل کی پرائسز جس طرح سے بڑھ رہی ہیں تو ابھی تو وہ $90 پہ گیا ہے، لیکن اگر یہ جس طریقے سے ایک انٹیسپیٹ کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ جو اسٹیٹ آف ہرمز ہے یہ مزید بند رہتی ہے اور مزید یہ چیزیں ایسکلیٹ کرتی ہیں تو یہ تیل جو ہے یہ بہت ہی، اور تو ہم تو بڑے ڈیپینڈنٹ ہیں تیل کے اوپر اور ہماری معیشت جو ہے، تو ہم اس سے صرف نہ صرف یہ کہ یہ صرف ایک پیٹرول نہیں مہنگا ہوتا بلکہ پورا ایک مہنگائی کا ایک طوفان آ جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 2-3 سال پہلے جب ڈالر کی قیمت ہمارے ہاں بڑی تھی اور روپی جو ہے وہ ڈپریشیٹ ہوا تھا تو کس طرح سے ایک مہنگائی کی طوفان آیا تھا، جو 1-1.5 سال میں کم از کم ابھی یہ تھا کہ کچھ سٹیبلٹی اندر نظر آنا شروع ہوئی اس میں، تھینکس ٹو آئی ایم ایف کا بھی جو پروگرام آیا اور یہ چیزیں. تو یہ سارا جو ہمارا اپنا بھی جو معاشی اہداف ہیں
اور جو ہماری جو اشاریہ ہیں معیشت کے یہ بھی سارے بالکل ڈسٹرب ہو سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ جو ہے وہ بہت ساری تبدیلیاں جو ہیں اور بہت سارے خطرات ہیں پورے خطے کے لیے بھی اور ہمارے ملک کے لیے بھی. اشتیاق صاحب، اب آپ ایک جنگ تو یہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے خطے میں پوری دنیا کے اندر پھیلی، مگر ایک جنگ اور بھی ہے. میں بات کر رہی ہوں افغانستان اور پاکستان کے درمیان میں، جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپریشن چل رہا ہے اور جس طریقے سے روزانہ کی بنیاد پر تباہی ہو رہی ہے افغانستان میں، اور ہم نے بڑی کامیاب ایئر اسٹرائکس بھی کی ہیں. تو پاکستان تو ایک ویسے ہی کہ پاکستان کے دونوں بارڈرز پہ، ایسٹرن اور ویسٹرن دونوں بارڈرز پہ اس وقت ٹینشن ہے. چاہے وہ ہم انڈیا کی جانب سے کہیں، وہاں پہ بھی پیٹرولنگ جو ہے وہ فضائیہ کی جاری ہے، ہماری طرف سے بھی سیز فائر کی وائلیشن کی بھی کچھ جو ہے وہ اطلاعات موصول ہوئی ہیں. اور پھر اس بارڈر پہ اگر ہم آ جائیں جو افغانستان کے ساتھ لگتا ہے، اس پر بھی ہمیں کافی جو ہے وہ ٹینشن نظر آ رہی ہے. تو کس طرح سے پاکستان تو اس وقت چاروں طرف سے ایک مشکلات کا شکار ہے، اور اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ابھی جیسے بات کر رہے تھے فیصل شاہ صاحب. جی آپ نے بالکل درست نشاندہی کی. دیکھیں افغانستان کے حوالے سے اگر بات کی بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی. مختصر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ افغانستان کی جس طریقے کے ساتھ پاکستان نے پچھلی 4 دہائیوں میں اپنا پیٹ کاٹ کر مدد کی ہے پاکستان نے، اس کی کوئی مثال کہیں پر بھی نہیں ملتی. اور آج تک افغانی مہاجرین ہمارے یہاں پہ، حالانکہ وہاں کہیں حکومتیں آئیں، طالبان آئے، طالبان گئے، دوسری حکومت آئی کرزائی صاحب کی، اس کے بعد پھر طالبان آ گئے، لیکن یہ افغانی ہماری جان چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، چونکہ ان کو پاکستان میں جو لائف سٹائل ملا ہوا ہے وہ ایون کہ پاکستان کے بعض لوگوں کے پاس بھی نہیں ہے جو یہ انجوائے کر رہے ہیں. تو یقینی طور پہ انہوں نے ہمارے خلاف ایک بھارت اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ جو تھا مودی کے دورے کے فوراً بعد، جس طرح انہوں نے پاکستان میں اٹیک کیے، حملے کروائے اور آرمی پہ اٹیک کروائے، تو یقیناً ان کو جواب نہ دینا پاکستان کے لیے، اپنی سالمیت کے لیے خطرہ تھا. تو پاکستان نے اسی خطرے کو بھانپتے ہوئے بڑا ہی بہترین آپریشن کیا، بڑا ہی بہترین جواب دیا ہے. لیکن یہاں پہ ایک بات اگر دیکھیں، بھارت والے بارڈر پر بھی ٹینشن یقیناً وہ ہمیشہ رہتی ہے. پاکستان کی فورسز، پاکستان کے ادارے اس سے بالکل آشنا ہے. لیکن دوسری طرف اگر دیکھیں، ہمیں جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ ہمیں اس جنگ کے اندر کودنا نہیں ہے، بلکہ حکمت عملی کے تحت آگے جانا ہے اور خود کو بچانا ہے، تاکہ ہم تیسرا بارڈر اپنے لیے نہ کھول سکیں. تو ہمیں معاشی صورتحال، جیسے غوری صاحب نشاندہی کر رہے تھے، مجھے ان کی کسی بات سے بھی اعتراض نہیں ہے، میں اتفاق کرتا ہوں. یقیناً پاکستان کے معاشی مسائل ہیں، لیکن اگر آپ یہ دیکھیں، اگر ہم معاشی مسائل کی طرف اپنی خود مختاری کا سودا، اپنی سالمیت کا سودا نہیں کر سکتے، تو قوم جو ہمیشہ کہتی ہے کہ وطن تیرے لیے جان دے دیں گے، خون دے دیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت سمجھ کی ہے کہ قوم بھی یہ چیز سمجھے اور حکومت بھی یہ چیز سمجھے کہ 28 دن کا اگر آپ کے پاس سٹاک موجود تھا تو آپ نے پٹرول کو 28 دن پہلے ہی کیسے قیمتیں بڑھا دی. تو حکومت کو بھی عوام کا سوچنا ہے، اور عوام کو بھی حکومت کے ساتھ اس وقت حکومت اور عوام کا ایک پیج پہ ہونا بہت ضروری ہے. میرے ساتھ شاید آپ بہت سے لوگ اتفاق نہ کریں، میں سمجھتا ہوں کہ میاں برادران کا، جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں میاں شہباز شریف کا، اور ان کے بڑے بھائی سابق پرائم منسٹر میاں نواز شریف، ان کا خلیجی ممالک کے ساتھ ایک اچھا رابطہ ہے. اور یہ وقت ہے کہ اس وقت میں میاں نواز شریف کو ایکٹیو کرنے کی ضرورت ہے، کہ میاں نواز شریف کو خلیجی ممالک کے ساتھ بات چیت کے عمل میں شامل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کا کئی دہائیوں کے ساتھ ایک تعلق ہے. خلیج والے ان کی بات سمجھتے ہیں، مانتے ہیں، ان کا ایک اثر رسوخ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میاں نواز شریف کو بھی خلیجی ممالک کے ساتھ اٹیچ کر کے پاکستان کو اپنی حکمت عملی کو آگے بہتر کرنے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا، اور اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت. اپنا اپنے جاننے والوں کا بہت زیادہ رکھیے گا خیال. اللہ حافظ.